والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات بجيبة محمد وعليه. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان مقدس ترین ایام اور مہینوں میں ہمیں اللہ کے قرب کے حصول کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ آج جمعہ بھی ہے اور شب ولادت امام عصر بھی ہے، اور ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں اپنی اہمیت کے اعتبار سے ایک ایسی رات بھی ہمارے پیش نظر ہے جو آنے والی ہے کہ وہ رات شب قدر جیسی ہے اپنی اہمیت اور قدر و قیمت کے اعتبار سے اور رحمت خدا کے نزول کے اعتبار سے. تو اللہ سے یہ عاجزانہ دعا ہے کہ ان ایام میں اور ان راتوں میں ہمیں ان ایام کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہ راتیں اور یہ ایام وہ ہیں جن کے اندر حیات رکھی ہے اللہ نے. جس چیز کے اندر حیات ہو وہ حیات دیتی ہے. پانی میں حیات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں پانی کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جتنی بھی کائنات میں حی اور زندہ چیزیں ہیں ان سب کی اساس پانی ہے. پانی یعنی حیات دینے والی چیز ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خلق بھی کیا ہے اور یہ صلاحیت بھی دی ہے. جس طرح سے مادی چیزوں میں بعض ایسی صلاحیتیں اور بعض چیزوں میں ہر چیز میں نہیں ہے، اسی طرح سے بعض اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصیت رکھی ہوئی ہے. مثلا وقت کے اعتبار سے اور زمین کے اعتبار سے 365 ایام میں کچھ اوقات ایسے ہیں جو باقی تمام اوقات پر فضیلت رکھتے ہیں. اسی طرح جس طرح سے زمین میں کچھ زمینیں ایسی ہیں جو باقی تمام زمینوں پر فضیلت رکھتی ہیں. ہم اگر بافضیلت ترین زمینوں کا ذکر کرنا چاہیں، ہم کعبۃ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مسجد کوفہ کا ذکر کرتے ہیں، مسجد نبوی کا کرتے ہیں، مسجد الاقصیٰ کا کرتے ہیں، حرم امام حسین علیہ السلام کا کرتے ہیں، حائر کا کرتے ہیں، نجف کا کرتے ہیں. خود انہی زمینوں میں بھی آپس میں بعض زمینوں کو بعض پر فوقیت حاصل ہے، جن کا بھی تذکرہ کعبۃ اللہ سے لے کر نجف تک. خود ان زمینوں میں بھی بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے، اور بعض جگہ کی جانے والی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. اس جگہ کی طرف کیا ہوا سفر کبھی بھی رائے گاں نہیں جاتا. جن میں بہترین جگہ اور بہترین مقام کربلا اور امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے. اسی طرح بعض زمانے اور بعض اوقات ایسے ہیں جن میں کی ہوئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. یہ جو نیمہ شعبان ہے جو ابھی رات آنے والی ہے، اس کے حوالے سے اسی طرح کی احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں. ان احادیث میں سے ایک یہ ہے کہ جب امام سجاد سے یا امام صادق علیہ السلام سے امام صادق علیہ السلام نے خود امام سجاد سے یہ نقل فرمایا ہے اس حدیث کے مطابق کہ جب کسی سائل نے پوچھا اس رات کی عظمت کے حوالے سے تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ سے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی چیز نہ مانگے جو گناہ ہو، معصیت،
اس کے علاوہ جو کچھ بھی مانگے وہ رد نہیں ہوتی، اور اللہ نے خود یہ فرمایا ہے کہ میں قبول کروں گا اور مان لوں گا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم باقی سارا سال گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، مناجاتیں کرتے ہیں، گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو۔ ہماری طرف سے جو شرائط ہونی چاہیے ان دعاؤں میں، ان مناجاتوں میں، وہ ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ظاہر کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ رات ایسی ہے جس میں انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ کی طرف سے رحمت کا در کھلا ہوا ہے، مغفرت کا در کھلا ہوا ہے، استجابت کا در کھلا ہوا ہے، اور جو کچھ بھی وہ مانگتا ہے صرف شرط یہ ہے کہ وہ گناہ نہ ہو جو وہ مانگتا ہے۔ یعنی اللہ سے کسی کو قتل کرنے کی توفیق نہ مانگے، بدکاری کی توفیق نہ مانگے، کوئی ایسا جرم جو اللہ کی نگاہ میں جرم ہے اس کی دعا نہ مانگے۔ لیکن اگر وہ کوئی خیر کی دعا مانگتا ہے اللہ سے تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی بارگاہ سے وہ شخص خالی ہاتھ لوٹے۔ اس لیے اس شب کو شب قدر ثانی کہا گیا ہے، شب قدر کی کہ ہم پلہ رات ہے۔ لہٰذا اس شب کے حوالے سے بہت سارے اعمال ہیں جن کا تذکرہ مفاتیح میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ جو کچھ مفاتیح میں آج کی اس رات کے حوالے سے اعمال لکھے گئے ہیں، آج کی رات میں انہی پر منحصر نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ وہاں پر لکھا گیا صرف وہی اعمال، ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں وہاں پر صرف اشارتاً لکھی گئی ہیں، لیکن اس کی تفصیلات دیگر کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری رات عمل کی رات ہے۔ عمل کی رات کا مطلب کیا ہے؟ اس کی پہلی شرط جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان بیدار رہے۔ اس کی بیداری شرط اول ہے، چونکہ سویا ہوا انسان محروم ہے، بیدار انسان کہیں نہ کہیں کوئی لمحات ایسے ضرور گزرتے ہیں جس میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کو دینے کے لیے بہانہ چاہیے۔ اللہ بہانے کی تلاش کرتا ہے کسی طرح سے وہ دے سکے، کیونکہ وہ صاحب عطا ہے۔ اس لیے انسان اگر وہ چند لمحات اللہ کی طرف متوجہ ہو سکے تو وہی لمحات اس کی نجات اور اس کی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے قیمتی ترین لمحات بن جاتے ہیں۔ اسی ہماری روایات میں کہا جاتا ہے کہ ساری رات چاہے کچھ بھی کرو لیکن سحر میں فجر کے موقع پر، فجر سے لے کر طلوع فجر تک یہ جو موقع ہے اس وقت میں نہ سونا، اس میں جاگتے رہو، چاہے قرآن نہ پڑھو، چاہے دعا نہ کرو، چاہے کوئی اور کام نہ کرو، لیکن سو نہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ جبکہ افضل یہ ہے کہ انسان قرآن پڑھے، دعا کرے، مناجات کرے، لیکن فرض کرے سستی ہے، نہیں کر پاتا، کچھ اور نہیں کر پاتا، لیکن اس کے باوجود کہا گیا بیدار رہو۔ کیوں؟ اس لیے یہ جو بیداری ہے انسان کو کم از کم نیند کی اس غفلت سے دور کرنے کا سبب ہے، اور یہ وہ موقع ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی زمین والوں پر اپنی رحمتیں اور روزی نازل کرتا ہے، رزق تقسیم کرتا ہے۔ یہ جو رزق کی تقسیم کا موقع ہے اس موقع پر انسان کو اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ فجر سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی جب سورج نکلتا ہے، طلوع کرتا ہے، اس وقت تک سونا مت۔ اس وقت یہ ٹائم جو ہے جاگتے رہو، باقی اوقات بے شک سونا۔ اسی طرح سے یہ رات اس لیے کہا گیا کچھ کرو یا نہ کرو، سو مت، جاگتے رہو۔ یہ جو جاگتا رہتا ہے انسان، ظاہر ہے جب ایک مقصد ہو کہ اس رات کو میں نے جاگنا ہے تو وہ جو جاگنے کا مقصد ہی انسان کو پھر غفلت سے نکالتا بھی ہے اور رب کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لہٰذا پہلی چیز جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے جاگنا، کہ اس رات کو انسان جاگے۔ دوسرا انسان جتنا بھی مانگنا چاہے اس کی طلب ظاہر ختم تو نہیں ہوتی، اس کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے مانگنے میں انتخاب کرنا چاہیے کہ میری زندگی اور میری اخروی زندگی، دنیا اور آخرت دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو سب سے اہم ترین میری ضرورت ہے وہ کیا ہے، اس ضرورت کی طرف وہ متوجہ ہو کر اس کی لسٹ بنا لیں۔ ابھی آپ کے پاس میرے پاس ٹائم ہے،
مغرب تک. تو اس لیے اس ٹائم میں ہم سوچ لیں اس پر کہ آج ہم نے اللہ کی بارگاہ سے کیا لے کر واپس نکلنا ہے. یہ سوچ ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ نے بھی ہر چیز مانگنے کا حکم دیا ہے، لیکن اگر انسان کوئلہ بھی مانگ سکتا ہو اور ہیرا بھی مانگ سکتا ہو تو کوئلہ مانگنا بیوقوفی ہے. اگر انسان مٹی بھی مانگ سکتا ہو اور سونا بھی مانگ سکتا ہو، دونوں دیے جا سکتے ہو، تو عاقل انسان کبھی بھی مٹی نہیں مانگے گا، وہ سونا مانگے گا. اس لیے لسٹ ان چیزوں کی بنا لیں جو آپ کے لیے اس دنیا اور اس دنیا دونوں میں سونے اور ہیرے سے زیادہ. تیسری چیز، امام حسین علیہ السلام کو ہر صورت میں اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھیں. ہر صورت. میں پہلے شاید ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام تمام ان چاردہ معصومین وہ ہستی ہیں جن کا تذکرہ ہر مناسبت سے موجود ہے. یعنی چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع، دونوں میں تذکرہ حسین ہی کا. چاہے ولادت ہو یا شہادت، دونوں میں تذکرہ امام حسین. چاہے غدیر کا موقع ہو، چاہے عید الفطر کا موقع ہو، چاہے عید الاضحیٰ کا موقع ہو، چاہے عاشور کا موقع ہو، چاہے اربعین کا موقع ہو، چاہے 15 شعبان ہو، 15 شعبان خوشیوں کی رات ہو، چاہے شب قدر ہو، خوشی کی رات ہے، نجات کی رات ہے، لیکن تذکرہ حسین کے بغیر کامل نہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ ان راتوں میں ضرور امام حسین علیہ السلام کی زیارت. روایات میں یہاں تک آیا کہ ایک جملہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، ایک جملہ اگر کچھ اور نہ کر سکے تب بھی صرف یہ ایک جملہ اس کی زندگی کی تمام دعاؤں کی قبولیت اور اس کے معراج کے لیے کافی ہے، اگر وہ تہہ دل سے اور اپنی پوری اس کیفیت کے ساتھ وہ جملہ ادا کر سکے. ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی کیفیت پر. اس لیے امام حسین علیہ السلام کو کسی بھی صورت میں آج کی رات بھولیں مت، جتنا ہو سکے ان کا تذکرہ اور ان کو یاد کریں. تذکرے سے مراد وہ چیزیں جو اہل البیت نے ہم تک پہنچائی ہیں کہ اس طرح سے حسین ابن علی کو یاد کرو. اور اس میں بہترین چیز امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. ایک چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مغرب کے لیے آج نماز کے لیے تشریف لائیں یہاں پر، تو اس سے پہلے روایات یہ ہے کہ آج کی رات کا آغاز غسل سے ہونا چاہیے. تو اس لیے وہ بھولے مت. جمعے کا غسل اپنی جگہ، لیکن اس شب کے لیے جو کام کرنا چاہیے، جو عبادات کرنی ہے، ان عبادات کے لیے جس پاکیزگی کی ضرورت ہے اس کا آغاز غسل سے ہے. اور غسل بھی اس رات کے مخصوص اعمال میں سے ہے، اس لیے اس عمل سے بھی کسی بھی صورت میں غفلت نہ کریں. یہ ضروری کام انجام. اس کے لیے جو بھی دعائیں ہمارے یہاں مفاتیح میں موجود ہیں، ان دعاؤں کو ظاہر ہے سینٹر کے ہمارے دوستوں نے اس کی ایک لسٹ بنائی ہے اور وہ ظاہر ہے سلائیڈ کی صورت میں وہ چلائیں گے بھی. لیکن ایک چیز کی طرف توجہ ہے، بہت ساری چیزیں جو وہاں پر نہیں ہیں. بعض رٹی رٹائی چیزیں ضرور ہیں جو عام طور پر روٹین میں کتابوں میں موجود ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں جن کے لیے انسان کی روح کو تازگی کے ساتھ، تراوت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس میں ڈوبنا چاہیے، وہ چیزیں وہاں پر نہیں ہیں. ان میں ایک چیز جو اس مہینے کی سب سے بڑی اور قیمتی چیز اور انعام ہے ائمہ معصومین کی طرف سے، اور ایک ایسا انعام ہے جس پر عمل نبی کریم سے لے کر امام عصر تک ہر امام نے کیا. ہر امام اس کا تذکرہ وہاں پر نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ مناجات شعبانیہ. مناجات شعبانیہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو فرش سے عرش تک پہنچانے کا ذریعہ. انسان اگر اس کے اندر ادراک، اگر اس کے اندر اس کے فہم کا شعور اللہ عطا فرمائے تو اس کا ایک ایک جملہ انسان کو بے چین بھی کرتا ہے اور اٹھاتا بھی ہے.
اس کو پرواز دیتا ہے. اس کا ایک ایک جملہ ایسا ہے جس پر انسان تڑپ تڑپ کر روئے. ایسی چیز ہے. اس لیے جتنے بھی ہمارے بڑے عرفاء ہیں ان عرفاء کو آپ پڑھیں, ان کے عرفان کے حوالے سے لمبی چوڑی کتابیں ہیں. ان تمام کتابوں کا اگر خلاصہ آپ تلاش کرنا چاہیں تو اسی مناجات شعبانیہ کے اندر, جو کہ 2 صفحوں کی مناجات 2 صفحوں ہے, اس میں میری نظروں سے نہیں گزرا ہوگا, نہیں ہے. سروات بیچیے محمد والے. تو ایک ایک جملہ ایسا ہے جو انسان اگر اس شعور کے ساتھ ڈوب کر اس جملے میں ڈوب کر, جو جملہ انسان کو جوڑتا ہے اور وہ 440 واٹ کا کرنٹ لگتا ہے انسان کو, جب انسان اس ایک ایک جملے کو پڑھتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں اس حوالے سے کہ میں عبد ہوں اور وہ میرا معبود ہے. تو اس مناجات کو پڑھنا تو تنہائیوں میں چاہیے, سچی بات یہ ہے, لیکن چونکہ عام طور پر ہم آشنا نہیں ہیں اور ہمارے ذہن, ہماری زبانیں, ہمارے کان مانوس نہیں ہیں, اس لیے کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کو ہم اجتماعی طور پر پڑھیں, لیکن توجہ کے ساتھ. اگر یہ کام آج کی رات ہم کر سکیں, یقین جانیے کچھ اور نہ کریں, اسی مناجات میں ہم ڈوب جائیں, یقین جانیں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اس رحمت بے کرا میں ڈوبنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری روحوں کو متصل فرمائے خود سے, اور ہمیں آج کی اس رات میں اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچانے کی جس کی دعوت دی گئی ہے ہمیں, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سلوات بجے برباد مولا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأفضل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك, أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي
حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفظه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. صلوات بجيب ایک دفعہ پھر ذرا صلوات بجیے محمد. کل کی مناسبت سے دو اور باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور گفتگو ختم ہو. ٹائم کیا ہے؟ 10 منٹ. صلوات بجیے محمد. کل اس ہستی کی آمد کا دن اور آج کی رات اللہ کی طرف سے انتخاب. دیکھیے دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ولادت امام عصر اور دوسری نیمہ شعبان. دو الگ الگ. جس طرح سے شب قدر ہے، شب قدر اور نزول قرآن دو الگ الگ چیزیں ہیں. شب قدر کی فضیلتوں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے اور اس شب قدر کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس شب قدر کی عظمتوں کی وجہ سے اللہ نے قرآن کریم کو اس شب میں نازل فرمایا ہے. شب قدر کی قیمت نزول قرآن کی وجہ سے نہیں ہے. نزول قرآن ایک الگ موضوع ہے اور شب قدر ایک الگ موضوع ہے. اللہ نے نزول قرآن کے لیے جس ظرف زمان کا انتخاب کیا وہ شب قدر ہے اور اس کی وجہ اس شب قدر کی عظمت ہے. اسی طرح سے نیمہ شعبان کی جو عظمت ہے، اس کی جو حرمت ہے، اس کا جو مقام ہے، اس مقام کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس حجت کو جس کے ذریعے سے اس نے اس کائنات میں اس پورے عرصے وجود میں اپنی حکومت قائم کرنی ہے، اپنی ریاست قائم کرنی ہے. اور یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جس میں کوئی وعدہ خلافی ممکن اور قابل تصور نہیں ہے. یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے. چونکہ ٹائم نہیں ہے اس موضوع پر میں بات نہیں کر سکتا، میں صرف اشارہ کرتے ہوئے گزرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کو ارادتاً آج کی اس رات میں زمین پر بھیجا ہے. ارادتاً یعنی اس کو معلوم ہے کہ یہ عظیم ترین رات ہے، رحمت بے کراں کے نزول کی رات ہے، بندوں کو اللہ سے ملانے کی رات ہے، گناہگاروں کی نجات کی رات ہے اور مستغفرین کی مغفرت کی رات ہے. اور اس امام کو جس کی ولادت آج کی رات ہے، یہ ذمہ داری سونپ کر اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ کا کام بھی عالم بشریت کو اللہ سے جوڑنا اور شیطان کی راہ سے واپس لے کر آنا ہے. تو اس اعتبار سے اس رات کا جو ہدف ہے اور اس ہستی کی آمد کا جو ہدف ہے، دونوں ایک ہی ہیں. اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں اس ہستی کو بھیجا ہے اور آج کی رات اس اعتبار سے خوشی کی رات ہی ہے. یعنی اب دو طرح کی چیزیں، ایک یہ کہ امام زمان علیہ السلام کی تشریف آوری اور ولادت باسعادت کی خوشی، اور دوسری اس رات میں انسان کا اللہ کی طرف عروج اور معراج خداوندی تک پہنچنا اور احیاء کرنا. اس لیے اس رات کو دونوں حوالوں سے سامنے رکھنا چاہیے. اب امام عصر علیہ السلام کے بارے میں دو حدیثیں میں بیان کروں اور گفتگو ختم کروں. امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ المنتظر للثانی عشر کالشاہر سیفہ بین یدی رسول اللہ یذب عنہ. جو شخص ثانی عشر کا منتظر ہو، المنتظر للثانی عشر، یہ کس کے بارے میں ہے؟ میرے اور آپ کے، ان کے بارے میں نہیں. فرمایا جو شخص ہمارے 12ویں کا انتظار کر رہا ہے
اس کی حیثیت کیا ہے؟ کشاہر، اس شخص کی مانند ہے جو مجاہد ہے اللہ کی بارگاہ میں، جس کو اللہ مجاہد قرار دیتا ہے، سیفہ، جس نے اپنے ہاتھ میں تلوار رکھی ہوئی ہے، اور بین یدی رسول اللہ، اور رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر رسول اللہ کی جان اور ان کے دین کی حفاظت کے لیے دفاع میں مصروف ہے۔ کون؟ وہ جو منتظر ہے۔ اب اگر منتظر وہ ہے تو یہ منتظر کیا سونے والا کہلائے گا؟ غافل شخص کہلائے گا؟ وہ شخص کہلائے گا جو سارا سال کوئی اس کا رابطہ نہ ہو دین کے ساتھ، دین کو درپیش چیلنجز کے ساتھ، دین کے دشمنوں کے ساتھ، دین کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ، نہ زبان اس کی ہلے، نہ قلم اس کا ہلے، نہ اس کا مال وہاں پر خرچ ہو، نہ وہ اس راہ میں کوئی تکلیف اٹھائے، بس یہ کہے میں منتظر ہوں۔ انتظار یہ نہیں، انتظار وہ ہے جس میں انسان اس حد تک جانے کے لیے ہر پل تیار ہو کہ اس کا سر کٹے تو کٹے، لیکن وہ کبھی بھی اس دفاعی مورچے سے پیچھے نہ ہٹے۔ اس کے لیے وہ اپنے اندر آمادگی پائے۔ اس آمادگی کو صرف تصورات اور خیالات کے ذریعے سے پیدا نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک پریکٹیکل لائف کا حصہ ہے کہ انسان عملی زندگی میں اپنے درپیش چیلنجز کے مقابلے میں ثابت کرے کہ ہاں وہ جب حق اور باطل کے رستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو وہ اس راہ پر قائم رہے گا جو حق کی راہ ہے اور باطل سے اجتناب کرے۔ اور اس کا اظہار کہاں پر ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میدان جنگ بہت دور کی بات، زندگی کے چھوٹے مسائل، اگر کسی کو کہا جائے بھئی شریعت نے اس کام سے تمہیں منع کیا ہے، یہ کام نہ کرو، وہ فوراً 10 توجیہیں جب پیش کرتا ہے نا، نہیں یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے، میں وہ نہیں کر رہا تھا، میں یہ کر رہا تھا، یہ جو 10 توجیہیں انسان پیش کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ چور دروازے تلاش کرتا ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ اس لیے شرعی جو احکام ہیں ان احکام کو نہ صرف سمجھنا بلکہ حرام اور حلال کے مسئلے پر اپنے پورے توانائی اور پوری طاقت کے ساتھ کھڑے رہنا، اس کا آغاز بالکل ابتدائی اور چھوٹی چیزوں سے ہوتا ہے۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بڑی چیزیں اپنی جگہ وہ بہت بات، مثلا میں مثال کے طور پر ایک اشارے پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل چھوٹی چیز، کیوں؟ اس لیے کہ ایک جرمانہ ہو، اور آپ اگر چند بار یہ کریں گے تو پھر آپ سے لائسنس لے لیا جائے۔ ہم یہ جو سوئمنگ پولز میں، باقی بعض ایسی جگہوں میں جہاں پر مخلوط آبادیاں ہیں، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، وہاں پر جو مرد حضرات جاتے ہیں، معلوم ہے میں نے جتنے بھی فقہاء ہیں سب کو کنگالائیں دو تین، کوئی فقیہ جواز کا فتویٰ نہیں، کوئی فقیہ کسی بھی قیمت، سب کہتے ہیں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور مجھے دوستوں نے بتایا کہ بڑے بڑے متدینین جاتے ہیں اور بڑے مزے سے جاتے ہیں سوئمنگ کے والے سے، اور باقی تمام وہ جگہیں جہاں پر خواتین اور مرد دونوں ہوتے ہیں اور بےہودہ کیفیت میں ہوتے ہیں، اگرچہ بےہودگی نہیں کر رہے ہوتے لیکن خود ان کا جو پریزنس ہے وہاں پر۔ اس لیے 2 چیزیں فقہاء نے الگ الگ کی ہیں، 2 چیزیں، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا بھی فتویٰ ہے اور باقی مراجع کا بھی، میں ان کا اس لیے نام لے رہا ہوں کہ اکثر لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں۔ فتویٰ کیا ہے؟ اگر آپ سڑک پر چل رہے ہیں، کسی مارکیٹ میں چلے گئے، کسی بازار میں چلے گئے، خرید و فروخت کے لیے چلے، جو آپ کی روٹین کی زندگی کا حصہ ہے اور آپ کی ضرورت ہے، وہاں پر بےہودہ کیفیت میں، کم سے کم لباس میں اگر خواتین ہیں، آپ کی نظر پڑ گئی بغیر ارادے کے اور بغیر شہوانیت کے تو حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن جب کسی ایسے مقام پر جہاں پر
اس طرح کے مخلوط ماحول کو کریٹ کیا جاتا ہے، وہاں پر حکم بالکل مختلف ہے، مارکیٹ والا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مقامات ہیں یہاں پر اگر ان سے آپ مطالبہ کریں مرد اور عورت کو الگ الگ کرو، کہتے ہیں نہیں یہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے۔ پالیسی کے خلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ پالیسی یہ ہے کہ آپ نے مخلوط محافل کے ذریعے سے مرد اور عورت کے امتیاز کو ختم کر کے ان کے اندر حیا کو قتل کرنا ہے۔ یہ پالیسی ہے۔ کس کی پالیسی ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام کی۔ چونکہ پالیسی یہ ہے، اس لیے کسی بھی ایسے مقام پر جہاں پر اس طرح کی کیفیت ایک پالیسی کے تحت پیدا کی جاتی ہے، وہاں پر تمام فقہا مشترکہ طور پر ہر ایک یہ فتویٰ دیتا ہے کہ حرام ہے، قطعاً وہاں پر آپ نہیں جا سکتے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ جانا چاہیں مارکیٹ میں، وہاں پر بھی ہو سکتا ہے کچھ خواتین اسی روپ میں آئیں، لیکن آپ اپنے ارادے کو اتنا مضبوط کر سکتے ہیں کہ ان خواتین پر آپ کی نگاہ نہ پڑے۔ لہٰذا یہ بالکل ابتدائی اور چھوٹی بات ہے، اور آج کی دنیا میں ہم سب کے لیے مبتلا بہ مسئلہ ہے، جس میں ہم سب مبتلا ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ امام زمان علیہ السلام کے ایک حقیقی منتظر کی حیثیت سے وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس طرح کے بظاہر چھوٹے اور ہماری نگاہوں میں بے اہمیت لیکن اللہ کی نگاہ میں عظیم ان جرائم سے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو، اپنی نگاہوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنے تن کو، اپنی روح کو بچا سکیں اور پاک و پاکیزہ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات بھیجیے محمد وعلیہ